کر رہا ہے جی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہی کوئی بیرونی وفد آنا ہوتا ہے عمران خان کال دے دیتا ہے. یہ تو عمران خان کی ایک پالیسی ہے, وہ یہ شو کرنا چاہتا ہے بیرونی طاقتوں کو, دیکھو مجھے انہوں نے اندر روکا ہوا ہے, کتنی اہم شخصیت کو. عمران خان جو ہے, عمران خان نے خود پہلے 4 سالوں میں کیا کیا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان آ گیا تو اس نے کیا جادو کی چھڑی سے ٹھیک کر دینا ہے؟ 1 ارب درخت کہاں لگے ہیں بتاؤ؟ درخت تو لگا سکتا تھا نا. یہ جو جتنے کے جتنے اس کے دیوانے ہیں, ان سے پوچھو کہ پچھلی جو وعدے اس نے کیے تھے ان کا حساب کیوں نہیں مانگتے؟ ہے کہ پورے ملک میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے ہر تھوڑے دنوں کے بعد. یہ ایک بندہ اندر ہے تو ایک بندہ اندر ہے تو اس کی حرکتیں بھی تو اندر ہونے والی ہے نا جی. کیوں آپ حکومتوں کو چھوڑو, دوسرے لوگ نہیں ہیں, آپ اپنا مستقبل کو سوچو. وہ جی ملک کہیں نہیں جا رہا, پہلے بھی نہیں گیا تھا. دیکھیں ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں. قیدی نمبر 804 کے پیچھے لوگوں کو لتر پڑے ہیں اور لوگوں نے توبہ بھی کی ہے, لیکن جن کو نہیں پڑے وہ بعد نہیں آ رہے. کوئی بھی عمران خان بھی نہیں بنا تھا, جنرل باجوہ اگر ان کے پیچھے نہ ہوتے عمران خان کہاں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, دن پر دن پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی ہنگامہ, کہیں دھماکہ, کہیں پہ پاک فوج کے فوجی مار دیے جاتے ہیں, کہیں پہ خودکش حملہ کر دیا جاتا ہے, کہیں پر دھرنا چل رہا ہے, کہیں اپوزیشن کا حکومت سے پھڈا ہے اور حکومت کا اپوزیشن سے. کبھی پی ٹی آئی والے حکومت گرانے جا رہے ہیں اور کبھی حکومت والے وہ پی ٹی آئی پر چڑھائی کر رہے ہیں. یعنی پاکستان کو ایک ایسی سمت کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے جو کہ حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. پاکستان ان حالات کا متحمل نہیں ہے, لیکن پھر بھی پاکستان کو ان حالات کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. آخر کون ہے اس کے پیچھے؟ کس کی سازشیں ہیں کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کروائی جائے؟ عراق کی طرح, شام کی طرح, لبنان کی طرح اور دوسرے ممالک ہیں جہاں پر خانہ جنگی کر وہاں کی حکومتوں کو گرا کر بالکل وہاں پر کوئی نظام نہیں چھوڑا, وہاں پر رہنے والوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا. اور اس کے علاوہ پاکستان کی اس صورتحال کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ آج کی اسی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے اپنے مہمان نوید اقبال صاحب سے, جو کہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سوشل میڈیا کے معاملات پر اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے. آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر میں اس کے پیچھے کون ہے ذمہ دار, کہ پاکستان کی حکومت ہے یا پھر پی ٹی آئی والے ہیں یا پھر کوئی اور جماعت ہے. چلیے چلتے ہیں اپنی مہمان کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جزاک اللہ خیر. یہ کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کے حالات دیکھ کر کیا لگتا ہے آپ کو کہ آئے دن پی ٹی آئی کا جلسہ جا رہا ہے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے, ادھر سے حکومت ہے اس کا ریئیکشن آتا ہے, تو پاکستان کے آئے دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, تو اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات کس رخ کی طرف جا رہے ہیں؟ ان کے پیچھے تو ہمارا اپنا ہاتھ ہے. جو بھی حالات ہے نا جی, ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے. سب سے بڑا ہاتھ جو ہے ہمارے اعمال کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرتا ہے نا وہ لوگوں کے اعمال کے مطابق کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بما کسبت ایدی الناس, جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو کچھ ہم لوگ کرتے ہیں آپ بلیم کر لیں, اپوزیشن کو بلیم کر لیں, جس کو مرضی تجزیے کر لیں جتنے مرضی. خلاصۃ القول جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی پھر آگے حالات ہوں گے. آپ حالات کا تجزیہ کرتے رہیں, ٹھیک ہے جی عمران خان یہ کر رہا ہے جی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہی کوئی بیرونی وفد آنا ہوتا ہے عمران خان کال دے دیتا ہے. یہ تو عمران خان کی ایک پالیسی ہے, وہ یہ شو کرنا چاہتا ہے بیرونی طاقتوں کو, دیکھو مجھے انہوں نے اندر روکا ہوا ہے, کتنی اہم شخصیت کو. تو اس لیے بھی وہ کرتا ہے, لیکن دراصل جو حقیقت میں ہے بات, وہ حالات جو ہے نا وہ سارے اعمال کی کمائی ہے. اب مہنگائی ہو جو بھی ہو, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ جو اصل کام ہے کرنے کا وہ کرتے نہیں ہیں, تجزیے کرتے رہتے ہیں. اب عمران خان نہیں ہوگا کوئی اور آ جائیں گے, ٹھیک ہے جی. تو حالات تو یوں ہی پستے رہیں گے, جیسے آپ کا اعمال کرتے رہیں گے ویسے ہوتے رہیں گے. آپ دیکھ لیں کہ کس شعبے میں ہماری دیانتداری ہے, ٹھیک ہے جی. سیاست میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. تھوڑا سا تجزیہ ہم بھی کر لیتے ہیں,
عمران خان جو ہے، عمران خان نے خود پہلے 4 سالوں میں کیا کیا تھا دیکھیں نا جی، اس کو ایک موقع دیا گیا ہے، پہلے 4 سال اس نے حکومت کی ہے یا نہیں کی ہے، لوگوں کے دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا، یعنی کہ اتنی مہنگائی اتنی تھی کہ روز بروز چڑھتی جا رہی، اب بھی ہے لیکن اب حالات پھر بھی اس کی نسبت تھوڑے کم، لیکن اب عمران خان ان کو چین سے نہیں رہنے دیتا۔ مطلب کیا ہے کہ اس میں چکی میں پستے رہیں گے، یہ آئے، یہ عمران خان آئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان آ گیا تو اس نے کیا جادو کی چھڑی سے ٹھیک کر دینا ہے؟ 1 ارب درخت کہاں لگے ہیں بتاؤ؟ درخت تو لگا سکتا تھا نا۔ 1 کروڑ نوکریاں کس کو ملی ہیں؟ 50 لاکھ گھر کس کو ملے ہیں؟ وہ سارے چھن نہیں گئے۔ یہ جو جتنے کے جتنے اس کے دیوانے ہیں، ان سے پوچھو کہ پچھلی جو وعدے اس نے کیے تھے ان کا حساب کیوں نہیں مانگتے؟ جی ٹھیک ہے نا جی، وہ سارے ملک کا اس نے دلیا نکال دیا تھا، دیوالیہ نکال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کر رہے ہیں جو، ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی معیاری وہ نہیں ہے جو یہ حکمران کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ تو پوچھیں جس کے پیچھے آپ بھاگ کے جا رہے ہیں، اپنے بچے اس کے باہر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ملنے بھی نہیں آیا ہے۔ تو آپ لوگوں کے بچوں دیکھیں، آپ امن و سکون سے نا 5 سال حکومت کو پورے کرنے دیں، جو کٹا کٹی نکلنا ہوگا نکل آئے گا۔ آپ جمہوریت پہ یقین اگر رکھتے ہیں، جمہوری طریقے سے کیوں نہیں چلتے؟ آپ نے دنگا فساد مچایا ہوا ہے، ہر تھوڑے دنوں کے بعد اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں، کبھی مطلب رش آنے جانے والوں کو ٹینشن، کسی اور کو، مطلب کیا ہے کہ پورے ملک میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے ہر تھوڑے دنوں کے بعد۔ یہ ایک بندہ اندر ہے تو اس کی حرکتیں بھی تو اندر ہونے والی ہے نا جی۔ اور ان کے اپنے حکومت میں KPK کے اندر ان کی اپنی حکومت ہے اس وقت، کیا کر رہے ہیں ادھر ابھی تک؟ کیا کر رہے ہیں تقریباً وہ سال پورا پارا چنار میں وہ اتنے فسادات اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کو وہ سارا KPK کا حصہ نہیں ہے، اس کو یہ لوگ اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، اور ادھر اسلام آباد پہ چڑھائی، حالات کی تباہی، نوجوانوں کو اتنا ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا۔ ایک لڑکا تھا، وہ 9 مئی والے دن وہ نکلا، اس نے ویڈیو بنائی، یہ دیکھیں جی میں ادھر کور کمانڈر ہاؤس پہنچ گئے، انقلاب آ گیا ہے۔ نوجوان ہوتے ہیں جذباتی، تو یہ جذباتیت کے ان کو نرغے میں دے کے انقلاب آ گیا، انقلاب۔ اس نے بیچارے نے، وہ بڑا اچھا کوئی کماتا تھا اور فری لانسر تھا میرے خیال میں، اس نے پھر کیا ہوا، وہ کہتا ہے جی یہ جو کور کمانڈر ہاؤس میں آگ لگ رہی ہے میں نے نہیں لگائی، نہ میں یہ چاہتا ہوں، لیکن یہ انقلاب آ گئے، یہ اس نے نعرے۔ بعد میں جب اس پہ چھاپے پڑے، وہ عمران خان کو پکارتا رہا، عمران خان صاحب غائب۔ اور عمران خان صاحب کیا لگا رہے ہیں کہ ان دنوں جی میں مس کر رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے ٹرپ پہ جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ آخری جو اس نے وہ کیا تھا نا، گرفتاری دینے سے پہلے اس لڑکے نے، اس نے کہا تھا جی ان کے پیچھے جو ہے نا میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی، میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، لیکن میں یہ نصیحت کرتا ہوں کبھی ان سیاسی لوگوں کے پیچھے نہ نکلو۔ اللہ کے بندو، مہنگائی کا ہے، اپنا کماؤ، اپنے والدین کا سہارا بنو، نوجوانوں اپنے والدین کا سہارا بنو، اپنا مستقبل سوچو، حالات جیسے بھی ہوں۔ آپ حکومتوں کو چھوڑو، دوسرے لوگ نہیں ہیں، آپ اپنا مستقبل کو سوچو۔ وہ جی ملک کہیں نہیں جا رہا، پہلے بھی نہیں گیا تھا۔ آپ کی قربانیاں جو ہیں آپ کے کریئر تباہ کر دیں گی۔ میں کہتا ہوں عمران خان کوئی آپ کے گھر آ کے نہیں دیکھے، کوئی اور لیڈر بھی نہیں آئے گا۔ سب کو کہتا ہوں میں، جو بھی کسی سیاسی جماعت کے پیچھے لگا ہوا ہے نا جی، سیاسی لوگ صرف اور صرف مفادات کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کے جلسوں میں کتنے لوگ مر گئے، بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی فیملیوں کے ساتھ کیا ہوا، بھوکے مر گئے، کتنے فیملیوں کے کفیل تھے، لیکن کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے۔ ان سردار صاحب کو، ان سیاسی لیڈروں کو بھیٹ چاہیے ہوتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے بعد میں کوئی وزیر اعظم کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ آپ ادھر سے اندازہ لگا لیے کوئی چھوٹا سا کونسلر، آپ اسی کو دیکھ لیں کہ جب کونسلر کے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ متحرک نظر آئے گا، ہاں جی، یہ کر دوں گا میں، یہ کر دوں گا، بڑھ کے مارے گا۔ دیکھیں جی، فیل ہوتے ہی دیکھ لیں آپ کو اگلے الیکشن سیاست جو ہے نا پاکستان میں، جھوٹ کا نام ہے، فریب دھوکے کا نام ہے، اور طاقت کا نام ہے، اور پیسے کا نام ہے۔ ایک شخص جس نے پیسہ لگایا ہو، وہ اگر سیاست میں آ کے پیسہ نہیں کمائے گا تو وہ کہاں سے کمائے گا بتائیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گند ہے، کوئلوں کی دلالی ہے، کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا، جو اس کے اندر جائے گا اس کا منہ کالا ہوگا۔ جو شخص چاہتا ہے وہ اب نوجوان اپنی تعلیم پہ توجہ دے، اپنے کریئر پہ توجہ دے، چھوڑ دے ملک کو۔ ملک کہیں نہیں جا رہا، پچھلے 50 سالوں سے آپ کو ورغلایا گیا ہے، وہ جی میرے پیچھے لوگوں، میں آپ کو نجات دہندہ ہوں، میں نجات دہندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، ٹھیک ہے جی،
اور اس کے دین پہ عمل کریں جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں حالات، اس سے دعا کریں۔ آپ حالات تبدیل نہیں کر سکتے، نہ کوئی آپ کا سیاسی لیڈر کر سکتا ہے۔ اگر یہ سیاسی لیڈر یا یہ آرمی کے لیڈرز وغیرہ یہ کر سکتے ہوتے تو آج ملک کہاں سے کہاں ہوتا۔ تو یہ مختصر سی بات ہے، اپنا آپ دیکھیں، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں۔ قیدی نمبر 804 کے پیچھے لوگوں کو لتر پڑے ہیں، اور لوگوں نے توبہ بھی کی ہے، لیکن جن کو نہیں پڑے وہ باز نہیں آ رہے، اور فیس بک پہ بیٹھے ہوئے پوسٹوں پہ پوسٹیں چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر جاؤ چھتر کھاؤ، کچھ جذباتی جاتے بھی ہیں، قید ہوتے ہیں 4-5 مہینے، والدین پیچھے سے تڑپتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی چھڑوانے کے لیے کسی پہ جا رہا ہے، ہمارا بچہ ہے، نوجوان ہے، نادان ہے، یہ اور ان کو کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پچھلی مرتبہ اس نے کیا کیا تھا، گرفتار ہو کے دوسرے دن ظاہر ہو گیا، ادھر ان کے ساتھ ملی بھگت، یہ سارے پیچھے سے ملے ہوتے ہیں۔ صرف نوجوانوں کو مطلب کیا، وہ ان کو چھتر پڑیں گے، ان کو لگیں گے پانجے، اور ان کو لگنے بھی چاہیے جب تک ان کی عقل سلامت نہیں ہوتی نا جی۔ یہ جو بڑے جوشیلے کارکن ہیں نا، ان کو پانجے اچھی طرح لگنے چاہیے۔ یہ میں ازراہ مذاق کہہ رہا ہوں کہ لیکن ان کو عقل آنی چاہیے کہ اللہ کے بندو اپنے کریئر کے بارے میں سوچو۔ اس فساد سے کبھی امن جنم نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے جی، کبھی گندے پانی سے صفائی نہیں ہو سکتی۔ آپ فساد کے ذریعے سے کہتے ہیں انقلاب آ جائے گا، اللہ کے بندو اس طرح انقلاب نہیں آتا، نہ کبھی تاریخ میں آئے ہیں۔ آپ بیٹھے رہے، میں بھی آؤں، ہم نے بھی عمر گزار لی ہے، آپ بھی آئیں، اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کچھ تبدیلی لا کے دکھا دیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ جو طریقہ متعین کر دیا گیا جمہوریت کے ذریعے، آپ ووٹ دیں اور اس کے ذریعے سے آپ تبدیلی لے آئیں۔ ہاں، طاقت کا جو مراکز ہیں ان کی آشیرواد کے بغیر پاکستان میں کوئی حکمران نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے جی۔ راولپنڈی کی آشیرواد کے بغیر کوئی بھی، عمران خان بھی نہیں بنا تھا۔ جنرل باجوہ اگر ان کے پیچھے نہ ہوتے، عمران خان کہاں سے؟ ان کے پیچھے اگر یہ موجودہ جنرل ہیں تو آپ کیوں بلیم کرتے ہیں کہ یہ جی تو آپ جمہوریت کے چیمپئن بن گئے ہیں؟ اس وقت جب آپ وہ کہتے ابو جی پکارتے تھے اس کو، ٹھیک ہے جی، آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، ایسی پوسٹیں ہم نے آپ سنی ہے ان سے لگائی ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی آرمی چیف قوم کے باپ نے آئے ڈنڈا دیا ہوئے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو یہ چیز ہے، توبہ کریں، یہ قیدی 804 کا پیچھا چھوڑ دیں، وہ گھر کا نہ گھاٹ کا، آپ بھی گھر کے نہ گھاٹ کے، کہیں کے نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو نصیحت ہے ہماری۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اتنی ہی نصیحت آپ کے لیے کافی ہے، جیسے نوید اقبال صاحب نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ کسی کے پیچھے جذباتی ہو کر لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی عقل سے کام لیں اور اپنے آگے فیوچر کو دیکھیں، آگے کیا ہونے والا ہے، اور دوسرا اپنے دین کو دیکھیں۔ دین اللہ تعالیٰ کیا ہمیں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ واضح احادیث میں بھی ہے کہ اس طرح کے جب حالات آ جائیں، اس طرح کے حکمران آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے، باقاعدہ میں مشکات شریف میں ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس سے حالات بہتر ہوں گے، نہ کہ گالی دینے سے۔ کسی سے گالی دینا ویسے بھی بری بات ہے، حدیث مبارک میں بھی منع فرمایا گیا ہے، اور ایمان والے کوئی مسلمان ہے اس کو ویسے دینا وہ فسق ہے، گالی دینا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں، انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے ساتھ لاتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔